الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم. یہ شب برات کا بڑا مبارک وقت اللہ پاک نے ہم لوگوں کو نصیب فرمایا. اس وقت میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا بیان پہلے تو آتا نہیں مجھ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ایسے احکامات جاری ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے وقت کا بھی خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ. اس موقع پر پچھلے سال بھی ہماری مسجد کے امام حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اگرچہ کہ شب برات کا پروگرام نہیں ہو پایا تھا. حالات تو ایسے ہی تھے کہ آج بھی بہت مشکل نظر آ رہا تھا اخبارات پڑھنے سے. عشاء کی نماز تک بھی دل میں عجیب خیالات تھے، ایسا نہ ہو کہ آ کر نماز سے روک دیا جائے، منع کر دیا جائے. بہت سے شکوک و شبہات اخبارات پڑھ کر، واٹس ایپوں پر نیوزوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں بہت ہی بے اطمینانی تھی. اس موقع پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر مشکل دین کی بات سننے کا اللہ پاک نے ہم لوگوں کو موقع عطا فرمایا. ورنہ خالی یہاں سے 40 کلومیٹر دور گئے تو مسجدیں بند پڑی ہوئی ہیں، 5 آدمیوں سے زیادہ مسجد میں آنے کی اجازت ہے. ہمارے ایک دوست ابھی بتا رہے تھے کہ غالباً مہاراشٹر کے عمر کھیڑ یا کسی اور گاؤں میں وہ گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے حالات سنائے. پرسوں ملاقات ہوئی تھی دعوت پر، تو کہنے لگے مولانا حالات اتنے خراب ہیں، مسجد کا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، پیچھے سے چھپ چھپ کے جانا ہے، نماز پڑھ کے باہر جانا ہے. اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ کی کیا مصلحت ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ بیماری ہے کیا ہے، اللہ کی جانتا ہے. بہرحال ہم لوگ تو حکومت کے احکامات کے پابند ہیں. اگر اس قسم کا کوئی اعلان یا کوئی آرڈر آئے گا تو ہم کو بھی عمل کرنا ہے. پچھلے سال بھی ہم نے عمل کیا ہے، آئندہ بھی عمل کرنا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ اسی کا کرم ہے کہ آج ہماری مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ورنہ صبح میں جامع مسجد بھی گیا، وہاں بھی آج مہانہ جوڑ تھا. وہاں کے بزرگوں میں بھی میں نے بے چینی دیکھی، اور بزرگوں نے اپنی پوری ترتیب بدل کر 9 بجے چھٹی کر دی کہ بھائی اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، نہیں معلوم کیا احکامات آنے والے ہیں. تو ایسا محسوس ہو رہا تھا صبح میں بھی کہ شام تک دروازے بند ہو جائیں گے، مسجد میں جانے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری مسجد کو ایسے ہی جو ہے رونقیں اللہ پاک ہماری مسجدوں کی باقی رکھیں، اور اللہ کا کرم رہے، اللہ ایسے حالات سے حفاظت فرمائے کہ ہماری مسجدوں میں دروازے بند ہو جائیں. دوسری بات اس وقت میں یہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہے. ہم سب نے ایسے مبارک موقعوں پر حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سننے کے لیے، ان کی زبان سے دین کی بات کو سننے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے تھے. میرے پاس بنگلور سے فون آیا، ارمور سے فون آیا، کرکٹ سے فون آیا، بمبل سے فون آیا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا جو نمبر ہے وہ میرے پاس ابھی موجود ہے، میں نے اس کو ختم نہیں کیا، وہ نمبر چالو ہے. اس نمبر پہ بھی کئی لوگوں کے فون آئے، تو کئی لوگوں سے بات کر کے مجھے ایسا لگا کہ ابھی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ حضرت اس دنیا سے چلے گئے. ایسا بھی محسوس ہوا کہ مولانا ہمارے لیے دعا کریے، وہ مولانا ہی سمجھ کے بات کریں. پہلا موقع ہے، پہلی شب برات ہے، پہلی شب معراج تو چلے گی، پہلی شب برات ہے کہ ہم ان کے بغیر اس مسجد میں یہاں کچھ دیر دین کی بات کو سننے کے لیے جمع ہیں. ان کی بڑی خدمات ہیں. انہوں نے زندگی کے 37 سال اس مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر شب برات کے موقع پر
ہمیں دین کی باتیں سمجھائی ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ملتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں اور بولتے ہیں مولانا ہم تو خطرناک کھلاڑی تھے, حضرت کی صحبت ملی, ہماری زندگی میں تبدیلی آئی اور ہم مسجد کو آنے والے بنے. ایسے ہمیں کتنے لوگ ہوں گے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو سن کر اور ان کی خدمت کے ذریعے سے ہم آج مسجد میں آنے والے بنے ہوئے ہیں, ہمارا دین اور ایمان محفوظ ہے, ہم حافظ بنے ہیں, ہم عالم بنے ہیں. ان کی خدمات کا اس میں بہت بڑا نقصان ہے. تو اس لیے تقریر سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اصالِ ثواب کریں, اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے بھی اور اپنے شہر کے مرحومین کے لیے بھی. اور اس دوران میں ہماری مسجد کے جتنے مصلیوں کا انتقال ہوا اس میں بہت سارے لوگوں کے نام یاد بھی ہیں, کچھ لوگوں کے یاد بھی نہیں ہیں. ابھی قریب میں ہمارے جناب غوث الدین صاحب کا انتقال ہوا, اس سے پہلے جناب خالد زین العابدین صاحب کا انتقال ہوا, پھر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. جیلانی بھائی ہمارے اس ہاتھ پر نماز پڑھا کرتے تھے, ان کا انتقال ہوا. پتہ نہیں اور بہت سارے نام تو ذہن میں بھی نہیں ہیں. سب کے لیے نیت کریں, اللہ پاک جو ہے سب کی مغفرت فرمائیں, سب کو ہماری پڑھنے کا تلاوت کا ثواب عطا فرمائیں. دل ہی دل میں ارادہ کر لیں اللہ سے, اور اس کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچ کر حضرت مولانا خصوصاً حضرت مولانا سید ربیع صاحب کے روح کو اس کا ثواب پہنچا دیں. بھائی جمعے میں بھی کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی اور اس سلسلے کو ہمیں چلانا ہے, باقی رکھنا ہے انشاءاللہ. کہ بھئی اب جو وقت اللہ پاک نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے یہ رمضان کی آمد ہے. دیکھتے دیکھتے رجب چلا گیا. رجب آیا تھا تو ہم نے دعا پڑھی تھی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا پڑھتے تھے ہم نے وہ دعا پڑھی تھی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. رجب بھی چلا گیا, برکتوں کے ساتھ چلا گیا, اور پھر یہ مبارک مہینہ اللہ نے شعبان کا ہم لوگوں کو نصیب فرمایا. دیکھتے دیکھتے آج 15ویں شب ہے, آدھا یہ مہینہ بھی گزر گیا اور صرف 14 یا 15 دن باقی ہیں. اللہ کا وہ مبارک مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے, جو رمضان کا مہینہ ہے, جو قرآن کا مہینہ ہے, وہ مہینہ آنے والا ہے. اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے. تیاری کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سارے معمولات ملتے ہیں. اما جان فرماتی ہیں کہ جتنی کثرت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے تھے, پورے سال میں کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے. عادت ہو جائے رمضان کی. رمضان کی تیاری, آپ کے معمولات بدل جایا کرتے تھے. آپ کا سونا پہلے تو بہت کم تھا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا. رات بھر امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اور روتے ہوئے رات شروع ہوتی, اور امتی کرتے کرتے صبح ہو جاتی. بہت کم سوتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود اما جان فرماتی ہیں کہ آپ کا شعبان میں سونا کم ہو جاتا تھا, عبادت کی کثرت ہو جاتی تھی. شعبان کا مبارک مہینہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو نصیب فرمایا. جمعے کے دن بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ بھئی قرآن کی تلاوت کا اہتمام پیدا ہو جائے, خاص طور پر اپنے معمولات میں. صبح اگر ہم نہا دھو کر فریش ہو کے دکان جاتے ہیں تو 15 منٹ پہلے ہم تیار ہو جائیں اور 15 منٹ قرآن کی تلاوت ہو, اس کے بعد ہم چابیاں لے کر دکان جائیں یا آفس جائیں. یا اگر شام میں جلدی آنے کا معمول ہے اور شام میں فارغ وقت ملتا ہے تو پھر شام میں گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ہم وضو کریں, اور وضو کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کا حصہ, قرآن مجید کے حصے کی تلاوت ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کھانا کھانے سے فارغ ہو کر, نماز سے فارغ ہو کر, ساری چیزوں سے فارغ ہو کر جب سونے کے لیے ہم بستر پر جائیں تو کم سے کم سونے سے پہلے 15 منٹ کی قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں. ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت, جیسے کھانا ضروری ہے, پانی ضروری ہے, ایسے ہی ہمارے دل کے لیے, ہماری روح کی غذا کے لیے
قرآن مجید کی تلاوت ضروری ہے. یہ اتنا مبارک کلام ہے، اتنا مبارک کلام ہے، جنہوں نے اس قرآن سے محبت کی ہے اور عشق کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ قرآن مجید سنا ہے. صحابہ کرام کے ایسے ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں کہ سنو تو روتے کھڑے ہو جائیں. مشہور واقعہ میں نے غالباً کسی جمعے میں سنایا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ کا گھوڑا آپ کے سامنے بندھا ہوا ہے، آپ قرآن پڑھتے پڑھتے جوش میں آتے ہیں، گھوڑا بھی جوش میں آ جاتا ہے. یہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں گھوڑا رسی توڑ کے بھاگ نہ جائے، اپنی آواز کو دھیما کر دیتے ہیں. پھر قرآن پڑھتے پڑھتے مزہ آتا ہے اور مزے میں جوش میں آتے ہیں اور آواز زور سے نکلتی ہے اور زور سے قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے تو گھوڑا بھی جوش میں آ جاتا ہے. یہ پھر ڈر جاتے ہیں اور ڈرنے کے بعد اپنی آواز کو ہلکا کر دیتے ہیں کہ کہیں گھوڑا بھٹک گیا تو بچے سو رہے ہیں، بچوں کے روپ بدل دے گا اور کچھ نقصان ہو جائے گا. پھر قرآن پڑھتے پڑھتے یہ جوش میں آتے ہیں. صبح تک یہی ماحول رہا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صبح میں آئے، آنے کے بعد شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھنے میں مجھے مزہ آتا اور پڑھتے پڑھتے میں جوش میں آتا تو میرا گھوڑا بھٹکنے لگتا، مجھے ڈر ہوتا کہ یہ رسی توڑ دے گا، میرے بچوں کو کھدر دے گا، میری چیزوں کو نقصان پہنچا دے گا اور میں آواز کو کم کر لیتا. رات بھر یہی ماحول رہا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، اگر تم اپنی آواز کو ہلکا نہ کرتے یہ جو تمہارا گھوڑا بھٹک رہا تھا، اللہ آسمان سے تمہارے قرآن کی تلاوت کی برکت سے فرشتوں کو نازل کر رہے تھے. اگر تم زور سے قرآن پڑھتے رہتے تو آج مدینے کے لوگ فرشتوں کو آسمان سے اترتا ہوا دیکھ لیتے، فرشتوں کو آسمان سے اترتا ہوا مدینے کے لوگ دیکھ لیتے. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام ہے اس قرآن مجید کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ کان لگا کر سنتے، اللہ سے باتیں کرنا ہے. گویا نماز میں ہم رکعت باندھتے ہیں، اللہ سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی تعریف ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریفیں ہوتی ہیں. مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے. اللہ کو خوش کر کے، تعریفیں کر کے اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کے بندے، کمزور بندے، عاجز بندے، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. عزیزو دوستو، قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ یہ تو تمہارے اوپر کتاب وحی کے ذریعے سے نازل کی گئی ہے، اس کتاب کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا. صحابہ کرام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کئی صحابہ ایسے گزرے ہیں جو 24 گھنٹے میں پورا قرآن مجید تلاوت کر لیا کرتے. اتنا نہیں کر سکتے، کم سے کم ایک پارے کا معمول بنانا ضروری. اس کی برکتیں آپ زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ، گھر میں دیکھیں گے انشاءاللہ. فرشتوں پر نزول ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے. ابھی میں نے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سنا کر یہ بات سمجھا دی کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے. دلوں کی بے چینی نکلتی، سکون نصیب ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، عبادتوں میں مزہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، دل کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آج ہمارا دل بے چین ہے، سکون نہیں ملتا، آفس میں بے چین، گھر میں بے چین، دل عجیب قسم کی بے چینی میں مبتلا ہے. ہمارا رکعت باندھ رہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، قرآن لے کر بیٹھنا چاہتے ہیں، کیسا کی چھوڑا، ہیبت ہو رہی، قرآن لے کے بیٹھے تو ہمت نہیں ہو رہی.
تلاوت کرنا چاہتے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ تلاوت کر لی جائے، بہت مشکل سے لے کر بیٹھ بھی گئے، ایک دو صفحے پڑھنے کے بعد بے چینی شروع ہو جاتی، کیسا کچھ ہوتا، قرآن بند کر کے رکھتے ضرور چلے۔ اس بے چینی کو ختم کرنا ہے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے، ہمیں قرآن مجید کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے، اپنے دل کی صفائی کرنا ہے قرآن مجید کی برکت سے۔ یہ دو عنوان سے ہٹ کر کچھ ضروری باتیں ہوئی، یہ شب برات کا موقع ہے، لمبے چوڑے بیان کا وقت نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا، کچھ ضروری باتیں، ایک لمبی حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث پر روشنی ڈال کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرمائے، سارے عالم کے حالات کو بہتر فرمائے، اور جیسا کہ اخبارات سے اور لوگوں سے بات کر کے حالات اس طریقے کے علم میں آ رہے ہیں کہ دوبارہ سے بیماری کی لہر کا جو ہے اعلان کیا جا رہا ہے، اظہار کیا جا رہا ہے، اللہ پاک اس وبا سے سارے عالم کی حفاظت ہو۔ اس وبا سے دیکھو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے، سب سے زیادہ اس وبا سے جو نقصان ہے، بنیادی نقصان سمجھ لو، پھر اس کے بعد شب برات کی بات کریں گے۔ اس وبا سے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو اور اسلام کو ہوا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔ ایک مثال دوں گا، اللہ کرے کہ بات میرے بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو مذہب ہے، وہ ایک اجتماعی مذہب ہے۔ ہمارا دین ایک اجتماعی دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار آپ حضرات نے حدیث سنی ہوگی کہ 4 آدمیوں کی جماعت کی نماز سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے 8 آدمیوں کی جماعت کی نماز، اور 8 آدمیوں کی جماعت سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو 12 لوگوں کی جماعت کی نماز، اپنے محلے کی مسجد سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو جامع مسجد کی جماعت کی نماز۔ ہمارا دین اجتماعیت سکھاتا ہے، جوڑ ہے اسلام کے اندر، اسلام کے ہر عمل میں جوڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جو فیملی سسٹم اسلام نے پیش کیا ہے وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا جو نظام ہے، بہنوں سے محبت کا جو نظام ہے، ماں کی خدمت کا جو نظام ہے، چھوٹوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ کر ان کو جوڑ کے رہنے کا جو نظام ہے، وہ کہیں اور اس کی مثال نہیں ہے۔ اب ایک مثال دوں گا تو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اسلام ایک ایسا اجتماعی دین ہے، اور ایسے اجتماعی نظام کا نام اسلام ہے، اور ایسے اسلام کے اندر بہت سارے کام اور عبادتیں ہیں کہ اگر آدمی وہ اکیلے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ مثال سے سمجھیے بات کو، جمعے کی نماز جماعت ضروری ہے۔ کوئی اکیلا آدمی یہ کہے کہ صاحب میں حافظ ہوں، عالم ہوں، قرآن آتا، مسئلے معلوم، فتوے معلوم، سب معلوم، میں اکیلا جمعے کی نماز پڑھ لوں گا تو اس کی جمعے کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ جماعت شرط ہے جمعے کی نماز کی۔ تو ہمارے کام کو سب سے زیادہ متاثر ہوئے نا، اس بیماری سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹینس دور کر دیا، احتیاط بتائی جا رہی۔ تو عزیز و دوستو، سب سے زیادہ رونا تڑپنا تو ہمیں ہے نا، ہمارے کام زیادہ خراب ہو گئے۔ ہمارا جو ایک اجتماعی نظام ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارے اجتماعات، ہماری دینی مجلسیں، ہماری نمازیں، ہماری مسجدوں کا نظام، دوسری قومیں تو ایسی ہیں کہ ان کے پاس کھانا ایک پلیٹ میں کھاتے، بچ گیا تو پھینکتے تھے، پلیٹ بھی پھینکتے تھے، کھانا بھی پھینکتے تھے۔ پانی پیتے تو ان کا پانی پینے کا گلاس بھی الگ اور پی کے پھینکتے تھے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ ذُو الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے فرمایا۔ ہم لوگ تو پڑھنے کے زمانے میں بچہ پانی پی کے چھوڑ دیے تو لڑ لیتے تھے بچے کا پانی پینے کے لیے،
اب حالات ایسے ہو گئے کہ خوف پیدا ہو رہا ہے، جھوٹا پانی پینے، جھوٹا کھانا کھانے کے، تو نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے نا، ہمارے مسائل پہ فرق پڑ رہا ہے، ہماری تہذیب، ہماری معاشرت پہ فرق پڑ رہا ہے، ہمارے اعمال پہ فرق پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے جہاں سب کی ذمہ داری ہے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا اور ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا ہماری ڈبل ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں گے، ڈاکٹرز کے آرڈر کو بھی قبول کریں گے، حکومت کے احکامات کو بھی قبول کریں گے۔ ان ساری چیزوں کے بعد رات کو جب ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ یہ تو سب اسباب کے درجے میں ہے، سارا حکم تو آپ کا چل رہا ہے، آپ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ عذاب زمین پر آیا ہوا ہے، اے اللہ اس عذاب کو صبح ہونے سے پہلے پہلے ہماری دنیا سے اٹھا۔ ہمیں تو روکنا ہے، ہمیں روکنا ہے بھائی، کام تو ہمارا خراب ہو رہا ہے، مدرسے ہمارے بند ہو گئے، قرآن کے سیکھنے سکھانے کا نظام ہمارا ختم ہو گیا، جس قرآن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، جو قرآن ہماری زندگی، ہمارے دل کی روح ہو ہے، اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو بند کر دیا گیا، پابندی لگا دی گئی۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھایا بھی ہے، چھپ چھپ کے پڑھایا ہے، 15-20 دن ان کے گھر میں پڑھا لیے، پھر محلے والوں کو معلوم ہو گیا، ارے کہاں شکایت کرتے کہ بھائی دوسرے محلے میں چلے گئے۔ ہمارے مدرسے کے کلاساں درجے بھی پورا نظام بات گھومے، ہمارے مدرسے کے درجے کلاساں، کبھی یہ محلے میں کبھی وہ محلے میں، گلی میں پڑھا رہے تھے، لوگوں نے اعتراض کیا کیا مسئلہ بھی ہے، چپلا جمع ہو جا رہے، قرآن کی آواز آ رہی، پولیس والے آئے تو کیسا کیا جواب دینا، ہماری گلی میں بیماری پھیلاتے کیا، یہ ہمارے لوگوں کا حال تھا۔ ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، ہم محلہ بدل لیتے، دوسرے محلے میں لے گئے، وہاں جانے کے بعد یہی تماشے شروع ہو گئے، ابو بھائی بچے آئے گئے تو ہمارے کو پرابلم ہوتا، آپ اپنے مدرسے میں دیکھ لو، ایسے حالات پیدا ہوئے نا، دلوں میں ایسا خوف تھا، ایسا خوف تھا دلوں میں۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کی میت، دواخانے میں گھر والوں کو فون کیا جا رہا ہے، آپ کے بچے کا انتقال نہ تو صاحب میچ کر لو، نکو لاؤ، ہم لوگ بڈھے ہیں ماں باپ، بڈھے لوگوں کو جلدی انفیکشن ہو رہا تھا، نکو لاؤ۔ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ گھر والوں نے پیسہ دیا ہے دواخانے والوں کو، ہیچ کر دو صاحب، یہ لے لو، کیا لیتے بولو، 50-25 لاکھ لے لو، ہیچ کر دو، گھر تک نکو لاؤ۔ میرے عزیز و دوستوں، بہت خطرناک حالات سے ہم گزرے ہیں، اب دوبارہ دم نہیں ہے ان خطرناک حالات سے گزرنے کا، اب طاقت نہیں ہے، جو طاقت تھی نکل گئی، ختم ہو گئی، اب خدا نہ خاصہ اگر حالات بگڑتے ہیں، اب طاقت نہیں ہے، اب معلوم نہیں کیا ہوگا۔ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ خودکشی عام ہو جائے گی، ہمارے معاشرے خودکشی عام ہو جائے گی۔ اس سے پہلے حالات ایسے آئے تھے کہ لوگوں کو لے جا کر کوارنٹین سینٹروں کے اندر رکھا گیا تھا، اور ایسی بدسلوکی تھی ہمارے لوگوں کے ساتھ، ایسا رویہ تھا جو ہمارے لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کھانا پاگل خانے میں تو بھی پاگل کو دروازے تک بلا کے وہاں دروازے کے پاس پلیٹ رکھی جاتی ہے، 6 فٹ کا چمچہ نا، 6 فٹ کا چمچہ دال ایسا 6 فٹ دور سے ڈال رہے تھے، اور کوارنٹین والوں کو، دواخانے والوں کو نہیں، کوارنٹین والوں کو، جن کے گھر میں یا گاؤں میں ایک مریض ملا، ان لوگوں کے ساتھ رویہ یہ تھا ڈاکٹروں کا اور جو ہے میڈیکل اسٹاف کا، وہاں ٹھہرو، تمہارے کو کھانا دیتے، سالن ڈالے بعد ہم پیچھے بھاگ جاتے، آنا لینا چل جانا۔ ہمارے لوگوں نے یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکے، ہمارے لوگ، فون آتا تھا مولانا مر جانا بھی ہو رہا، لٹک کے مر جاتے۔ اس لیے مجھے ڈر اس بات کا ہے، اگر خدا نہ خواستہ حالات بگڑتے ہیں اور دوبارہ کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے تو پھر خودکشی عام ہو جائے گی معاشرے کے اندر۔ اخبارات میں یہ رپورٹ آ چکی ہے کہ ان حالات نے لوگوں کو سائیکو بنا دیا ہے، ذہنی بیمار ہو گئے لوگ۔ دہلی کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، دہلی کے اندر شاہدرہ ایک کالونی ہے، شاہدرے میں ہندوستان کا تیسرا بڑا پاگل خانہ ہے، پہلا آگرے میں ہے، دوسرا ایراگڈے میں ہے، تیسرا شاہدرے کے اندر ہے، ہمارے ملک کا تیسرا بڑا دماغ کا دواخانہ ہے وہ۔ وہاں پر کئی مرتبہ ہمارا گزرنا ہوا، ایسا دکھتا تھا کہ یہ بیکار بنا کے رکھے بھائی، کچھ ضرورت نہیں، کچھ نہیں، 100 ایکڑ میں وہ ہاسپٹل بنایا گورنمنٹ نے، وہاں پہ نہ کوئی بائک دکھتی تھی، نہ گاڑی، نہ سائیکل، نہ کار، کچھ بھی نہیں دکھتا تھا،
خالی اسلام کی گاڑیاں رہتے تھے. آج اس پاگل خانے کی پارکنگ میں کھڑے ہونے کے لیے انسان کو جگہ نہیں ہے. پارکنگ کو چھوڑ دیجیے. لوگ اتنے دماغی مریض ہوئے ہیں اور اتنے سائیکو ہو گئے ہیں لوگ اس بیماری کے خوف کی وجہ سے. بیماری کا علاج جو بیمار ہے ان کا کیا جا رہا ہے, جو بیمار نہیں ہے ان کا سائیکو کا علاج کیا جا رہا ہے, دماغی علاج کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے میرے عزیز و دوستوں, اب دم نہیں ہے, اب تو اللہ کے سامنے سر جھکا دو, اللہ کے گھر میں آ جاؤ, پناہ مانگ لو, خدا کے لیے پناہ مانگ لو. ورنہ گزشتہ نمازیں, تراویح کی نمازیں ہمارے گھروں میں ہوئی, ہم نے اللہ سے بار بار کہا, ہم بار بار ہاتھ اٹھا کر اپنے خدا سے یہی کہہ رہے ہیں, اے اللہ اب ہم گھر میں تراویح نہیں پڑھنا چاہتے, ہم نہیں پڑھنا چاہتے اپنے گھر میں تراویح, ہم آپ کے گھر میں تراویح پڑھنا چاہتے ہیں, ہم مسجد میں تراویح پڑھنا چاہتے ہیں, ہم الگ طرح کی تراویح نہیں پڑھنا چاہتے, ہم قرآن سننا چاہتے ہیں. کتنی مسجدیں ہماری ایسی رہی جہاں قرآن نہیں پڑھا گیا, 90% مسجدوں میں 150 سال قرآن نہیں ہوا. میرے عزیزوں دوستوں, ان حالات سے بچنا ہے. اصل میں یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کی رات تو دعا کی رات ہے, بیان اور تقریر کی رات نہیں ہے. آج کی رات تو دعائیں مانگنے کی رات ہے. کیا مانگنا ہے میں وہ بتا رہا ہوں, میں جو مانگ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں. مجھے جو ضرورت محسوس ہو رہی ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں, اس طرف توجہ دینا. اگر ہم ایسے غفلت میں پڑے رہے, چاند بھی دکھ جائے گا, تالے بھی لگ جائیں گے دروازوں. ہاں زیادہ دور نہیں, خالی 40 کلومیٹر جاؤ, 40-42 کلومیٹر سے دھرم آباد کا جو ہے آرڈر ہمارا, وہاں سے جاؤ, دنیا کا نظام دیکھ لو کتنا بھیڑ ہوا چل رہا ہے. اس لیے خدا کے لیے اپنی زندگی کو بدلو, اپنے آپ کو بدلو, اپنے اللہ سے تعلق کو قائم کرو. بہت ہو گئی غفلت کی زندگی. اگر اتنے خطرناک حالات نے بھی ہمیں نہیں جگایا, ہمیں نہیں اٹھایا, تو پھر معلوم نہیں کون اٹھائے گا, کیا ہوگا, اللہ ہی جانتا ہے. حالات ہمیں تو اچھے نہیں نظر آ رہے, خصوصاً اپنے لوگوں کے حالات ہم کو اچھے نہیں نظر آ رہے. معاشی طور پہ ہماری قوم برباد ہو گئی, ہماری تجارتیں برباد ہو گئی. لوگ آ کے بولتے ہیں مولانا جو کچھ رکھے ہوا تھا سو بیچ کے ختم ہو گیا, کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا, تجارت سمجھ میں نہیں آ رہی, مارکیٹ میں گئے تو نوکری نہیں مل رہی, کام نہیں مل رہا, رکھا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے, اب کیا ہوگا نہیں معلوم. کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی حالات چلتے رہے دنیا کے اندر تو اتنی غریبی پھیل جائے گی کہ روٹی کے لیے ختم ہوگا ہمارے معاشرے, روٹی کے لیے ختم. ہاں ہم تو بہت اچھے علاقے میں رہتے ہیں, جہاں غریب علاقے ہیں ہندوستان میں, وہاں کے آپ حالات کا جائزہ لیجیے. بنگال ہے, بہار ہے, اور جو ہے یو پی کے جو ہے سرحدی علاقے ہیں, آپ ان علاقوں کا جائزہ لیجیے, حالات معلوم کیجیے. وہاں جماعتیں جہاں جا کر آ رہی ہیں, جماعت کے ساتھیوں سے پوچھیے, ایسی غریبی ہے, اتنے بڑے حالات ہیں کہ اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے اور دنیا کا معاشی نظام اور ہمارے ملک کا معاشی نظام اگر ایسے ہی خراب رہا تو روٹی کے لیے قتل ہوگا ہمارے. اس لیے عزیزوں دوستوں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. دعا ضروری ہے, دیکھو اس کے بغیر اب کام چلنے والا نہیں. ہمارا حال تو یہ ہے, ہماری دعا اوپر بھی نہیں جاتی, اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے. دعا میں دل نہیں لگتا, دعا میں وہ طرف نہیں, اللہ سے وہ لگاؤ اور وہ تعلق, وہ محبت نہیں, ویسے اعمال نہیں, تو ہماری دعا ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری دعا ہمارے دربار میں قبولیت کے قابل نہیں ہے. اس لیے عزیزوں دوستوں, اپنے آپ کو بدلنا, بہت زیادہ تبدیلی پیدا کرنی ہوگی اپنے آپ. مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا, راتوں کی نیند چھوڑنی ہوگی, امت کے لیے رونے والے بن جاؤ, امت کے لیے رونے والے بن جاؤ. اگر ہم آج خدا کے سامنے نہیں روئے تو کل دنیا کے سامنے رونے ہی رونا ہے, دنیا والوں کے سامنے ہمیں رونا پڑے گا. اس لیے اس وقت سے پہلے اپنے مالک کے سامنے رونے والے بن جاؤ. دنیا والوں کے سامنے جا کے رو گے ذلیل ہو جاؤ گے, خار ہو جاؤ گے. اپنے خدا کے سامنے رو گے, اللہ عزتوں سے مالا مال فرمائے, اللہ عزتوں کے فیصلے فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک
ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری خطاؤں کو درگزر کر کے اللہ پاک رحم کے کرم کے فیصلے توبہ کر لیں بھائی. پھر کچھ دیر انشاءاللہ ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں کرنا ہے, میں شروع سے آپ سے بولوں. توبہ کر لیں دل ہی دل میں, اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں, آنکھیں بند کر لیں, اپنے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, بیماری کی شکل میں عذاب آیا, آنکھوں سے ہم نے بہت کچھ دیکھا لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی انقلاب نہیں آیا. جیسی گناہوں والی زندگی تھی ویسی ہی گزر رہی ہے, جیسی غفلت والی زندگی تھی ویسی ہی گزر رہی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, رحم فرما دیجئے. اے اللہ اس بیماری کے عنوان سے ساری دنیا کے انسانوں نے تکلیف اٹھائی ہے, پریشانی اٹھائی ہے, وہ چاہے کسی بھی قوم کے ہوں. اے اللہ سب کی تکلیفوں کو ختم فرما دیجئے, دور فرما دیجئے. امت پر, انسانیت پر, غیروں پر بھی اے اللہ رحم فرما دیجئے, انسانوں کی مدد فرما دیجئے, خصوصاً اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دل میں اس بات کا ڈر ہے اور ہمارے دل میں یہ بے چینی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں دنیا میں. اے اللہ ہم آج کی اس مبارک رات میں آپ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب دنیا پر آ رہا ہے, اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیجیے. اللہ اپنے غصے کو ختم کر دیجیے, رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے, ہمارے دل پر رحمتوں کا نزول فرما دیجیے. اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیجیے, قرآن کی عظمت, قرآن کی محبت پیدا فرما دیجیے. ایمان والا دل ہمیں نصیب فرما دیجیے, ایمان سے بھر دیجیے ہمارے دل کو, یقین کی دولت سے بھر دیجیے ہمارے دل کو. اس وقت میں آپ حضرات شب برات کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. کچھ دیر شب برات کی بات ہوگی انشاءاللہ, اور پھر عبادتوں کے لیے, دعاؤں کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. آپ حضرات کو دعاؤں کا اہتمام ہو. خاص طور پر بڑی مبارک رات اللہ پاک نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے, بہت مبارک وقت. قرآن مجید کی جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو لیلت مبارکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں, اس لیلت مبارکہ سے مراد شب برات, آج کی جو آج کی رات میں اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں. قرآن مجید کی آیات کے معانی اور مطالب حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے بہت سیکھے ہیں اور امت کو سکھلائے ہیں. ان کا قول یہی ہے کہ اس آیت میں لیلت مبارکہ سے مراد شب برات. اب قرآن مجید کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید تو شب بدر میں نازل ہوا. اس کے بہت سے جوابات مفسرین نے, بڑے تفصیلی جوابات اور بڑی تفصیلی بحث مفسرین نے فرمائی. وہ کسی موقع پر سنائی جائے گی انشاءاللہ. غرض یہ ہے کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے
اور لانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام آرام فرمانے لگے. تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے اور اٹھ کر چلے گئے. اما جان فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج تو میری باری ہے, آج تو آقا کو میرے پاس رہنا چاہیے تھا. اٹھ کر کہاں چلے گئے؟ پیچھے پیچھے بھی نکلی اور دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف فرما ہے. اور پھر اس کے بعد اما جان واپس آ گئی. حضور پاک علیہ السلام بھی واپس آئے. آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے اما جان سے فرمایا, اے عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج کی رات یہ شعبان کی 15ویں شب ہے. آج کی رات اللہ پاک آسمان دنیا پر اپنے ملائکہ کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر آتے ہیں. اور آسمان دنیا پر آنے کے بعد سورج کے غروب ہوتے جو تاریخ شروع ہو گئی, شب شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے. مغرب کے بعد سے اللہ پاک آسمان دنیا پر آ چکے ہیں. اور آنے کے بعد اللہ کے فرشتے ساری دنیا میں یہ اعلان کر رہے ہیں, ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا, ہے کوئی روزی کا مانگنے والا, ہے کوئی اپنی تکلیفوں سے نجات کا مانگنے والا, ہے کوئی اپنی بیماریوں سے چھٹکارا مانگنے والا, ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا حل مجھ سے مانگنے والا. صبح صادق تک, فجر کی آذان تک اللہ کے فرشتے سارے عالم میں یہ آواز بتاتے ہیں. ہمیں اگرچہ کہ وہ آواز سنائی نہیں, یہ اس رات کی فضیلت ہے. قبرستان جانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس رات میں ایک مرتبہ گئے ہیں آپ, ہر سال جانا ضروری نہیں ہے. اگر زندگی میں اللہ پاک نے ایک مرتبہ بھی قبرستان جانے کی ہمیں توفیق عطا کر دی تو یہ سنت ادا ہو گئی, آپ کا عمل ادا ہو گیا. جا سکتے ہیں, مثال ثواب کے لیے جا سکتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات فیصلوں کی رات, فیصلوں کی رات. آج اللہ مغفرت کے فیصلے فرماتا, بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند انسانوں کو معاف کیا جاتا ہے, مغفرت کی جاتی ہے. روزی کے فیصلے ہوتے ہیں, کیا کیا ملے گا, تجارت میں کتنا نفع ہوگا, کتنا نقصان ہوگا, کتنی روٹی ملے گی, کتنے کپڑے ملیں گے, آنے والا سال کیسے گزرے گا, کیا حالات آئیں گے, یہ سب لکھا جاتا ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس موقع پر اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں. فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزہ رکھوں. ویسے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر, سال کے 12 مہینے 13, 14, 15 چاند کی تاریخ میں روزہ رکھا کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو ختم ہو گئی اب یہ سنت ہے. پیر کا روزہ, جمعرات کا روزہ ثابت ہے حضور پاک علیہ السلام سے. اور 13, 14, 15 چاند کی ان تاریخوں میں آپ علیہ السلام سال بھر روزہ رکھتے ہیں. تو آج کی رات فیصلوں کی رات, آج موت و زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا. فرشتوں کے ہاتھ میں ہمارا نام, اگر ہم مرنے والے ہیں فرشتوں کو ہمارا نام دے دیا جائے گا اور وقت بتلا دیا جائے گا. ذرا ہم جائزہ لیں. اس سال تو بہت آسان ہے نا حساب کرنا, بہت آسان ہے. اب تک تو بھی تھوڑا مشکل رہتا تھا, اس سال بہت آسان ہے حساب کرنا. جتنے لوگ ہماری صفوں میں پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہے, بہت آسانی سے حساب مل جائے گا. سب کیسا پٹ 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 چلے گئے لوگ, نوجوان چلے گئے, جوان بچے چلے گئے. کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی
وہ اپنے گاؤں کا قصہ سنا رہے تھے، میں گاؤں کا نام نہیں لوں گا، کہ ان کے گاؤں سے نوجوان بچوں کو بیماری کے عنوان سے معلوم نہیں کیسا کیا کرے، بولوں گا کیسا کیسے کرانے گئے، کیا ہوا پازیٹیو آیا، کیا ہوا، ان کو ضلع کے سرکاری اسپتال میں بھیج دیا گیا۔ اور وہ سنا رہے تھے اس میں سے ایک نوجوان تو ایسا تھا، خالی 50 روپے کی شرط لگی تو سیمنٹ کا تھیلا کاندھے پہ رکھ کے 11 کلومیٹر بھاگا انہیں 50 روپے جیتنے کے لیے۔ اتنا مضبوط آدمی، تیرنے کے لیے باؤلی میں کھلا تو آدھا گھنٹے تک بغیر رکے کے تیرتا تھا۔ ایسا صحت مند نوجوان، کہنے لگے لے کے گئے، دوسرے دن گھر والوں کو فون آ گیا، آ کے میت چلے گئے۔ ابھی کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، کل میری وہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ قصہ سنایا۔ میں گاؤں کا نام، شہر کا نام، ضلع کا نام آپ کو نہیں سنانا چاہتا، ایسے حالات نوجوان جا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جوانوں کی موت ہوگی، فرمایا۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ نوجوانوں کی موتیں ہو رہی، کثرت سے موتیں ہوں گی، فرمایا تھا حضور پاک علیہ السلام۔ اچانک موتیں ہوں گی، فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ اچانک موت سے میری حفاظت فرما، مجھے ایسی موت عطا فرما کہ میں کچھ تیاری کر لوں، توبہ کا موقع مل جائے، کچھ آپ سے محبت کرنے کا موقع مل جائے۔ ایسی موت مانگی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اچانک موتیں ہو رہی، کثرت سے موتیں ہو رہی، نوجوان موتیں ہو رہی جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اب آپ سمجھیے اتنی زبردست ہیلتھ ہے اس کی، 11 کلومیٹر بھاگ رہا ہوں سیمنٹ کا تھیلا کاندھے پر رکھ کے، تو کیا اس کے پھیپھڑے طاقتور نہیں ہوں گے؟ 2 دن میں کھیل ہوگی۔ اس لیے عزیزوں دوستوں، یہ فیصلوں کی رات ہے، نہیں معلوم ہمارے نام کا پتہ بھی فرشتے کو دے دیا گیا ہو۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سارے لوگ اس وقت جمع ہیں، کچھ نہیں معلوم کس کس کا پتہ توڑ کر دے دیا گیا اور موت کا فیصلہ ہاتھ میں دے دیا گیا کہ لے کر آنا ہے تم کو اس سال ہی لوگوں۔ حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں معلوم کہ ہماری روزی کی تقسیم میں اللہ نے کیا فیصلہ کر دیا۔ بھوکے مرنے کا اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا، وہ حالات سے بھی مقابلہ کرتا، تو فیصلے کے وقت ذرا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، فیصلے صحیح کرا لو۔ اللہ بانٹنے کے لیے آئے ہیں، لوٹ لو، بعد میں مت رونا کہ صاحب دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہے، قرضے میں آ گیا، ڈوب گیا، حالات میں مبتلا ہو گیا، بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اس وقت فیصلے کے لیے آسمان دنیا پر آئے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے لیے اپنے صحیح فیصلے کرو۔ اگر تم نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو پھر خدا نے اگر ناراضگی کے ساتھ فیصلے کر دیے اور تم نے خدا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور فیصلے اگر ناراضگی والے ہو گئے تو دنیا میں دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پھرنا پڑے گا۔ یہ فیصلوں کا وقت ہے، اللہ روزی بانٹنے آئے ہیں، اللہ موت اور حیات کا فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ تجارتوں کی برکتوں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے نا، دعا اللہ کے فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کیسے ہی حالات آئے، صحابہ نے حالات میں گرنے کے بعد ہاتھ پھیلا کر قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو کیسے ہی حالات ہو، اللہ کی مدد کو لینے والا چاہیے، اللہ کی مدد تو تیار ہے۔ اب اللہ آسمان دنیا پر آئے ہوئے ہیں، روزی دینا چاہتے ہیں، صحت دینا چاہتے ہیں، حیات دینا چاہتے ہیں، سکون دینا چاہتے ہیں، اللہ بیماریوں سے نکالنا چاہتے ہیں ہمیں۔ اگر ہم غفلت میں پڑے رہے، یہاں سے چھٹی ہونے کے بعد بائکوں پہ ہوٹلوں میں پھرتے رہے، ہم تو اپنی چائے کی ایک پیالی میں مصروف رہیں گے اور وہاں سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ صبح کے بعد پھر کچھ مانگو،
ملے گا، اللہ دیں گے، وقت لگے گا. اب تو اللہ بھی آئے نا دینے کے لیے. کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی اعلان آتا ہے اخبار میں کہ صاحب اس سال مائنرٹیز کے لیے 2700 کروڑ روپے سینکشن کر دیے ہیں. اچھا بھائی اخبار پڑھ کے خوش ہو جاتا ہے. پھر اس میں اعلان آتا ہے صرف لون کے لیے 50,000 روپے تک دیے جائیں گے مائنرٹیز کو، اور جو ہے اپلائی کرنے کی تاریخ فلاں تاریخ ہے. آپ لوگ جو ہے انٹرنیٹ جا رہے ہیں، فارم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، ڈاٹا بھر رہے ہیں، مائنرٹی آفس کو جا کے فارم جمع کر رہے ہیں. کچھ نہیں معلوم منظور ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ بھر رہے فارم بھر رہے، پورے فارمیلٹیز پورے کر رہے، فارم جمع کر رہے، اس کے بعد اس کی پیروی کر رہے بار بار جا کے، جبکہ یقین نہیں ہے ملتے کہ نہیں ملتے گی. اس کے مقابلے میں کوئی بڑا آفیسر آ کر اعلان کرے کلکٹر کہ صاحب یہ 20 نوکریاں خالی ہیں، 20 لوگ آؤ ابھی اپائنٹمنٹ، اپنی تعلیمی صلاحیت بتاؤ ابھی اپائنٹمنٹ، تو فوری ہوتا نا کام. ان کے اعلان پر امید کی جا سکتی ہے نا کہ بھئی کلکٹر کا اعلان ہے، فوری ضرورت ہے کہ جابوں کی، 20 آدمی تو فوراً ہونا کرتے ہیں. ایک یقین کے ساتھ کام ہوتا ہے. آج اللہ پاک ایسے ہی دربار لگائے ہیں، دینا چاہتے ہیں، لینے والے نہیں. اللہ سے مانگو، مغفرت مانگو، پکی روزی مانگ لو مل جائے گی. تجارت کی برکت مانگ لو فیصلہ ہو جائے گا. اپنے گھر خاندان ماں باپ کے لیے صحت کی دعائیں مانگ لو فیصلہ ہو جائے گا. اب اگر غفلت میں رہنا ہے پڑے رہو غفلت میں. اب تک جیسے غفلت میں پڑے رہے، پریشان رہے، ایسے ہی آگے کا 1 سال اور گزر جائے گا، جیسے تھے ویسے ہی رہ جائیں گے. اس وجہ سے یہ رات فیصلے کی رات ہے. اللہ پاک آسمان دنیا پر آ کر اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں پر شرمندہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دے دوں. صبح تک فرشتے کی آواز لگاتے ہیں. اس مبارک وقت کی قدر کرنا ہے اور لینے والے بننا ہے. اللہ سے پکا ہے معاملہ، بالکل پکا ہے. نوکری پکی ہے، سمجھو مانگتے مل جائے گی. پکا معاملہ ہے. اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے، وقت کی ناقدری نہیں کرنا ہے، ہوٹلوں میں بازاروں میں نہیں گھومنا ہے. عام طور پہ جاگنے کی رات کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، شب برات ہو، معراج ہو، قدر ہو، ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جاگنے کی رات. اب بچوں کی بھی کیا غلطی ہے، بچے یہ سمجھ رہے خالی جاگے تو بس ہوٹل میں جاگو، روڈوں پہ جاگو، سیڑھیوں پہ جاگو، کہیں بھی جاگو. ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا مسجد میں جاگنے کی رات ہے، یہ ہوٹلوں میں جاگنے کی رات نہیں ہے. ہم نے بتایا ہی نہیں اپنے بچوں کو. بچوں کی کیا غلطی ہے؟ بچوں کو یہ معلوم ہے مغرب کے بعد نہا دھو لو، زبردست کھانا پینا کر لو، جاگنے کی رات ہے، نماز پڑھ لو، نکل جاؤ. یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی رات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ بیٹھنے کی رات ہے. دوستوں کے گھروں پر جا کر چائے پینے کی، ہوٹل جا کر چائے پینے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں رہ کر رونے کی رات ہے. اسی لیے اللہ تقسیم کے لیے آئے ہیں، اللہ سے مانگنا ہے. ایک بات تو یہ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ آسمان دنیا پر آئے ہوئے ہیں، روزی دینا چاہتے ہیں، مغفرت دینا چاہتے ہیں، برکتیں دینا چاہتے ہیں، صحت دینا چاہتے ہیں، دعا کرو فوراً جواب دینا چاہتے ہیں. اللہ فرمایا ہے عائشہ کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات میں بھی محروم کر دیے جاتے ہیں. کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات میں بھی محروم کر دیے جاتے ہیں. میں نے ابھی مثال دی کہ کلکٹر صاحب نے جو اعلان کیا کہ بھائی فارم بھرو فوراً بھر دیا جائے گا، اب اس کے بعد وہاں پہ بھی گئے تو لاکھ مار کے بھگا دیا ویسا. تو کچھ بد نصیب ایسے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں
لٹانے کے لیے آئے ہیں اللہ. لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت آج اتنا جوش میں ہونے کے باوجود ان کی طرف متوجہ. تو تھوڑی دیر ہم یہ غور کر لیں کہ وہ 6 بدنصیبوں میں کہیں ہمارا نام تو نہیں ہے. کچھ باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. پھر عبادت کریں گے انشاءاللہ. مسجد میں عبادت کریں گے، گھر جا کے عبادت کریں گے، گھر والوں کو عبادت کے لیے اٹھائیں گے، دعا کے لیے اٹھائیں گے. بولنا بھائی اٹھو دعا کرو، کل سو جانا فجر کے بعد. آج مانگ لینا ہے، مسائل کو حل کرنا ہے. نمبر 1 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرتا. سب سے بڑا گناہ ہے نا شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرتے. کب تک؟ جب تک وہ شرک میں مبتلا رہے. توبہ کر لے، اللہ کو مان لے، اللہ اس کے دوست ہو جاتے ہیں. مشرک کی مغفرت، مشرک پر آج کی رات میں کوئی رحمت متوجہ ہونے والی نہیں. ایک تو ہے شرک، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک اصغر بھی بیان فرمایا نا امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا نازک معاملہ ہے ایمان کا، اور اللہ کو اپنے بندے کی توجہ دوسری طرف برداشت ہی نہیں. اللہ چاہتے میرا بندہ میرا بن کے رہے، میرے بندے کے پرابلمز میں دیکھوں گا، دوسری طرف نظر نہیں جانا اللہ کو پسند نہیں. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے، کتنا اچھا کام ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، نماز کی رکعت پڑھتے ہوئے، نماز جیسی اہم عبادت میں لگا ہوا ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بڑے لوگ محلے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے دل میں خیال آیا فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ذرا لمبی رکعتیں پڑھنا، ذرا ان کو متاثر کرنے کا ہے، اپنے کو ان کی نظر میں اچھا بننے کا ہے. ان کو بولنا کیا نوجوان، کیا نیک نوجوان بچہ ہے بھائی، کیا لمبے لمبے رکعتیں پڑھتا. یہ خیال آیا، دنیا والوں کو دکھانے کا خیال آیا، اللہ کے غیر کو دکھانے کا خیال آیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اللہ کو برداشت نہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ سیٹ صاحب کے لیے. ان سے بدلہ لے لو، میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے. اتنا پاکیزہ دل چاہتے ہیں اللہ، ایسا پکا ایمان چاہتے ہیں اللہ، اس میں شک بھی نہ ہو، کسی کی طرف ہماری نظر نہ جائے، اللہ پر ہماری نظر نہ. دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، ذرا ذرا سی بات پر رشتے ختم کر لینے والا، اللہ کو پسند نہیں ہے رشتہ داری کو توڑنا. اللہ محبت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، محبت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے ابھی آپ سے شروع میں کہا تھا ہمارا دین اجتماعی دین، مل جل کر رہنے والا دین ہے ہمارا. بہت برا حال ہے ہمارے معاشرے میں، بہت برا حال ہے. رشتے توڑنے کے بارے میں تو بعض مرتبہ یقین بھی نہیں آتا. لڑائی اتنی بات پہ لڑائی ہو گئی، اتنی بات پہ لڑائی ہو گئی. ہمارے پاس ایک معاملہ ہے، اتنا بڑھ گیا وہ معاملہ، اتنا بڑھ گیا وہ جھگڑا کہ طلاق کی نوبت آ گئی. لڑائی کہاں سے شروع ہوئی؟ بھائی جان گھر کو آگے کھٹکا مارے، دروازہ کھولے، بھائی جان ہیں، بلکہ مذاق میں دروازہ بند کر دیا. سالی سالی میں آیا تو دروازہ بند کر دے، وہ بیچاری نے مذاق میں بند کیا. بھائی جان کو غصہ آ گیا، بات اتنی بگڑ گئی کہ رشتہ ختم ہونے پہ. ایسا نہیں،
میرے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی باتوں کو برداشت کیا ہے، اپنے معاشرے کے لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی، میرے آقا نے کسی کے ساتھ غصے کا معاملہ کیا، غصہ حرام ہے فرمایا، محبت سے پیش آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نرمی اور محبت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو لوگوں نے گھیر رکھا ہے، آپ کو آپ کے صحابہ نے گھیر رکھا ہے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ نرمی پیدا کرو، اپنی بہن کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، بھانجے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، بھتیجے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، بھائی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، اپنا دل بڑا کرو، معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ ذرا ذرا سی بات پہ 15 سال ہو گئے بھائی بہن سے بات نہیں کر رہا ہمارے پاس، چھوٹی چھوٹی سی باتوں، اور بھائی جانوں کا تو بہت برا حال، بھائی جانوں کا بہت برا حال۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے گھرانے تو ایسے ہیں مرغا نہیں بنائے تو بھائی جان آئے نہیں، دوبارہ آئے نہیں بھائی جان، میری عزت نہیں ہے سسرال میں، بھائی جان مت بنو، بیٹے بنو۔ یہ بھائی جانوں کا بگاڑ ہمارے معاشرے کو جہنم میں ڈال رہا ہے، جہنم میں ڈال رہا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے پیسے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جیب کم خالی ہوتی ہے، 100 روپے بھی نہیں ہوتے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر داماد صاحب گھر آ گئے تو ہمارے معاشرے کے سسرے صاحب جا کے مرغے کا گوشت بھی خریدنے میں لے کے آتے، دکان والے کو بولتے بھائی میرے کو ہفتے کے دن پیمنٹ ملتا، میں ہفتہ بھر محنت کر کے پیمنٹ ملے تو دن لا کے آپ کو پیسے دے دوں، ذرا داماد آئے ہوئے ہمارے گھر میں، ذرا 1-2 کلو چکن دے دو۔ اتنی مجبوری سے لایا ہوا چکن، اتنی مجبوری سے بنایا ہوا چکن کیا کام کا ہو؟ کھائے تو دل سخت ہو جانا، ایسے دبا دبا کے جو مرغے کھا رہے نا معاشرے میں ہم لوگ، دل سخت ہو جانا ہمارا، اللہ بولنا دل نہیں بول رہا، نماز پڑھنا دل نہیں بول رہا، دل اتنا سخت ہو جا رہا، ہنس کے بات کرنا دل نہیں بول رہا۔ بیچارے سسرال والے ایسی مجبوری سے لالا کہ اس کو مرغے کھلائے تو بھی یہ مرغا ان سے بھی صحیح بات نہیں کر رہا۔ یہ ظلم ہے میرے دوست، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے محبت سکھائی، اخلاق سکھائے۔ جن لوگوں نے میرے نبی کے اوپر کچرا ڈالا ان کے ساتھ میرے نبی نے محبت کا معاملہ کیا۔ مشہور واقعہ بار بار سنایا جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بڑھیا مدینے میں مکے میں جا رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، پورے مکے والے گالیاں دے رہے میرے نبی کو، کوئی جادوگر بول رہا، کوئی کاہن بول رہا، کوئی کچھ بول رہا، کوئی کچھ بول رہا، سارا زمانہ دشمن بنا ہوا ہے۔ لوگ باہر سے مکے میں آنے والوں کو جا کے بول رہے دیکھو مکے میں آئے تو خاموش عبادت کرو، چلے جاؤ، ہمارے مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ذرا ان کے قریب مت ہو جاؤ۔ ایسے زمانے میں میرے آقا نے دیکھا ایک بوڑھی عورت لکڑیاں اٹھا کر لے جا رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑا بہت محبت والا دل تھا آپ کا، آپ کو کسی امتی کی تکلیف برداشت نہیں تھی، ایک ایک امتی کی تکلیف سے آپ رویا کرتے تھے، فکر ہوا کرتی تھی۔ کوئی مہمان آتا میرے آقا کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، دودھ بھی نہیں ہوتا، کھجورا بھی نہیں ہوتے، میرے آقا مسجد میں اعلان کرتے دیکھو بھائی یہ نبی کا مہمان ہے کوئی جو اس نبی کے مہمان کے کھانے کا انتظام کرے۔ میرے نبی کے گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود میرے نبی کا دل ایسا ہے، ایک ایک مہمان کے لیے اپنے صحابہ سے اعلان کرتے بھائی ہے کوئی میرے مہمان کو لے جا کے گھر کھانا کھلا دو، ایک وقت کا کھانا کھلا دو۔ آپ اس بڑھیا کی لکڑیوں کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ ایسے خلیج معاشرے میں مکے کا وہ جاہلوں کا زمانہ، بدماشوں کا زمانہ، وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے۔ اس نے کہا بیٹا
تم کتنے نیک نوجوان ہو، تم کتنے پیارے بچے ہو، تم کتنے اچھے ہو، میری جیسی بڑھیا کا، میری جیسی کمزور کا تم نے جو ہے وزن اٹھا لیا، لکڑیاں اٹھا لیے، تم بوسے گھر کے ہو بیٹا، تم کہاں ہو کیا ہو، باتیں کرتی رہی۔ باتیں کرتے کرتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی بیٹا دیکھو تمہارے سے میرے کو بہت محبت ہو گئی، تم اتنا اچھا کام کرے، میں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا اماں بتاؤ کیا نصیحت ہے؟ کہنے لگی بیٹا ہمارے مکے میں محمد ہے، اس کے پاس مت جانا، وہ تمہیں بگاڑ دو۔ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد بھی اس کے لکڑیاں اس کے گھر تک پہنچائے۔ کیا بول رہی تو نہیں بولے، پلٹ کے جواب نہیں دیا، اماں کو اخلاق سے پیش آئے، اس کے گھر تک لے جا کے اس کے لکڑیاں رکھے۔ اس کے بعد کیا کری وہ اماں؟ بیٹا تمہارا نام نہیں بولے، میں جب سے باتیں کر رہی ہوں میری سن رہے، تم تمہارا نام نہیں بولے، تمہارے بارے میں نہیں بولے، تم کون ہے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے خاموش ہو گئے کہ میں کیسا بولوں اس کو، میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا بولوں؟ خاموش ہو گئے۔ کیا گزرے گی اماں کے دل پہ جب سے برائیاں کری میری، اب کیا گزرے گی ماں کے دل پہ، بول کے خاموش ہو گئے آپ علیہ السلام۔ جب اس نے بار بار پوچھا تو آپ علیہ السلام نے بار بار پوچھنے پر جواب دیا، میں محمد ہوں نہیں فرمایا، فرمایا میرے ماں باپ نے میرا نام محمد رکھا۔ ایسے اخلاق والے ہم امتی، نبی کی امت میں ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے سسرال والے پریشان، ہمارے گھر والے پریشان، ہمارے چھوٹے بھائیاں پریشان، ہمارے بہناں پریشان، ہماری بیوی پریشان ہے۔ جب ایسا ظلم ہوگا، ایسی بدمزاجی پیدا ہوگی، کیا مزہ آتا زندگی میں؟ گھر کو آئے دسترخوان لگا کے، گھر والے کیا کر رہے؟ دسترخوان لگا کے جا کے دوسرے کمرے میں بیٹھ جا رہے، کھا لو، کھانا ہو گیا تو پانی پینا ہے تو آواز دو، پانی لا کے رکھتے، چل جاؤ۔ غیروں کی سی زندگی ہماری، ہمارے اپنے مزاج کی خرابی کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں پرائے بن کے رہتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جوڑوں کا نظام چلایا، بھائی بہنوں میں محبت کا پیغام دیا، بھائیوں کے حقوق بتائے، بہنوں کے حقوق بتائے، غیروں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا معاملہ فرمایا اور فرمایا دیکھو تمہیں ایمان کی وجہ سے اللہ نے جو محبت کی دولت سے تمہیں نوازا ہے، تم اگر یہ ساری زمین اور آسمان میں خزانے بھر کے اللہ کو دیتے اور دے کر اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ یہ ساری دنیا کے خزانے آپ لے لیجئے، ہمیں محبت کی دولت سے مالا مال کر دیجئے، تو تم اللہ کے خزانے کی یہ محبت نہیں خرید سکتے تھے۔ آج ہم ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے وہ محبت سے محروم ہیں، ہمارے معاشرے کے بھائیاں بہنوں کی محبت سے محروم ہیں، بہنوں کی محبت سے محروم۔ کیا فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کے بارے میں؟ کیسا اکرام کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کا، اپنی ماں کا، سیرت کی کتابیں بھری ہوئی، موقع نہیں ہے سنانے کا۔ تو غرض یہ ہے عزیزوں دوستوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ ہم 3 دن اپنے کسی مومن بھائی سے بات کرے بغیر گزارنا، ہمارے لیے حلال نہیں۔ لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال۔ اگر ہمارے تعلقات خراب ہیں، کہیں ناراضگی ہے، بھائی سے ناراضگی ہے، بعض مرتبہ غصے میں ہو جاتا ہے، جب زندگی ساتھ گزرتی ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں برتنوں کی آواز بھی آتی ہے، کہاوت مشہور ہے۔ اگر کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے، ہم سے نہیں بھی ہوئی، ہمارے بھائی سے ہوئی ہے، تو یہ وقت معاف کر کے گلے ملنے کا وقت، یہ معافی مانگ لینے کا وقت، ہم اللہ کے سامنے معافی مانگیں۔ اور بھائی سے ہمارا معاملہ خراب ہو تو اللہ بولیں گے کہ پہلے بھائی کا معاملہ صحیح کرو، بعد میں تمہاری دعاؤں پر آنے والی۔ اس وجہ سے آج کی اس مبارک رات میں یہ پیغام ہے کہ ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، معافی مانگ لو، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اپنے تعلقات کو بہتر کرو، خاص طور پر ہمارے تعلقات اپنی بہنوں سے خراب، ہمارے معاشرے کے اچھے اچھے لوگ بہن کے گھر نہیں جاتے، بہنیں انتظار میں رہتی، ان کا دل خوش ہو جاتا، خالی بھائی آیا بولے تو ان کو اتنی ہمت آ جاتی، پوچھو مت۔ ہمارے سامنے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ شادی ہوئی اور شادی کے بعد لڑکے والوں کا ظلم پڑا،
حالات خراب ہوئے، گھر کا ماحول خراب ہو گیا، بچی کے ساتھ ظلم کا ماحول ہو گیا. بزرگوں نے مشورہ دیا کچھ بھی نہیں، تم خالی بہن کے گھر کو جاتے آتے رہو. بھائی کے جانے کا ایسا اثر پڑتا ہے سسرال والوں پر، ان کو ایسا دکھتا ارے نہیں بھائی اے پوچھنے والے. بہن کو ہمت آتی ہے، بہن کے لوگوں کو بھی دکھتا ہو بھائی کوئی پوچھنے والا ہے، اس کو ذرا ستائے تو خیر نہیں رہتی اپنی. بھائی آتا 2 دن کو 4 دن کو بتاتا ہوں میں، پھر ماحول بیلنس بنا رہتا ہے. جھگڑے پیدا ہونے سے کب جاتے ہیں. بہت سی خوبیاں ہیں ہمارے مذہب کے اندر اور ہماری نبی کی تعلیمات کے اندر عمل کرنے کی. تو ضرورت آج کی رات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات صحیح کریں، آپس کے رشتے جو ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. جانے میں انجانے میں ہماری وجہ سے اگر اپنے کسی بھائی کو کسی بہن کو تکلیف ہوئی ہے اس سے ہم معافی مانگ لیں اور پھر اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھائیں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. 2 باتیں ہوں گی. تیسری بات والدین کا نافرمان. والدین کے نافرمان پہ بھی آج کی اس مبارک رات میں اللہ کی رحمت متوجہ ہونے والی نہیں. یہ معاملہ بھی بہت خراب ہے ہمارے معاشرے میں، بہت خراب. کہانی اور جو ہے قصے اگر سنانا شروع کرے اپنے معاشرے کے، صبح ہو جائے گی قصے ختم نہیں ہوں گے گھروں کے. اتنا برا حال. ابھی میں ایک تازہ واقعہ سناتا ہوں، پرسوں تفسیر میں بھی میں نے سنایا. ہمارے ایک بہت عزیز ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا عصر کی نماز میں، جماعت سے پہلے 2-4 منٹ ان سے بات ہوئی. کہنے لگے کہ ہمارے آفس میں قبر، تجہیز، تکفین، دفن کا انتظام ہے. ہمارے آفس کی طرف سے مر گئے تو لاوارث میتوں کو کفن دفن کر کے گڑھے میں ڈالنے کا انتظام ہے. تو کہنے لگے کہ آج ہمارے آفس میں ایک بڈھا آیا بیچارہ، چلنے بھی نہیں آ رہا، بہت لاغر کمزور. اس کی بیوی پکڑ کے لائی، وہ بھی ضعیف، اور لانے کے بعد میں وہ بڈھا بیچارہ اس قدر کمزور اور ایسا ضعیف کہ اپنی درخواست بھی نہیں رکھ سکتا. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی ان کی بیوی سے پوچھے کیا ہے اماں، کہیں کو لائیں کوئی اتنی تکلیف میں یہاں پہ اٹھا کے. انہوں بولے نہیں جی بابا 6 مہینے سے ان کو ایک ہی تنخواہ لگے ہوا ہے. کیا بھائی میں مر گیا تو میری تدفین کا کیسا، میرے دفن کا کفن کا کیسا، جائیں گے آفس میں جا کے میرا نام لکھا دیں گے، میں مر گئے تو وہاں سے کفن دفن کا انتظام ہو جاتا. کہیں کو جی اماں یہاں کہیں کو آئے بچے نہیں ہیں. نہیں بابا 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں. اب ہم غریب ہیں، دامادوں کو تو کچھ کر نہیں سکتے، تو داماد تو بیٹیوں کو آنے نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں کرنے دیتے. بیٹے بولے بیٹے آ رہے نہیں، مل رہے نہیں، مرے وقت آتے بولے. اب مرے وقت بچوں کا پتہ نہیں ملا، میں نہیں جا سکی تو کم سے کم کفن دفن کا انتظام تم کرو بابا، تمہاری تو ڈیوٹی ہے نا بول کے وہ جوڑا آ کر. سمجھ لیجیے آپ، بالکل سچا واقعہ، نظام آباد کی میں بات کر رہا ہوں، حیدرآباد امریکہ لندن کی بات نہیں ہے. ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ اولاد کا یہ رویہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا پورا باپ سرکاری دفتروں میں جا کر درخواست دے رہا ہے کہ صاحب میرے بچے موجود ہیں لیکن میرے بچے اس قابل نہیں ہیں کہ میں مر گیا تو بڑے میں ڈالنے کے قابل بھی نہیں ہے، لہذا آپ میرے جو ہے مرنے کا اور تدفین کا اور تجہیز کا آپ انتظام. میرے دوستوں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے. گھر میں بوڑھی ماں موجود ہے، بیٹا اپنے بچوں کے اسکول جانے کے لیے اڈلی بنا لاتا، بیوی سے صبح میں کام نہیں ہوتا بول کے اڈلی بنا بیوی کو کھلاتا، بچوں کو کھلاتا. ماں اس گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ماں بیچاری 11 بجے تک بھوکی رہتی ہے، ماں کے لیے اڈلی بنا لانے کی توفیق نہیں ہے ہمارے معاشرے کے بچے. پھر ہم چاہتے ہیں رحمتہ اترنا، برکتہ اترنا، خزانے پورے اللہ میاں ہمارے گھر کے کھول دینا، چھت پاڑ کے ہیرے برسا دینا. کوئی رحمت کی بارش ہونے والی نہیں ہے، یاد رکھیے. جس معاشرے کے اندر ماں کی آہیں روزانہ نکلتی ہو، جس معاشرے کا باپ اپنے مرنے کے بعد اپنے کفن کو مانگنے کے لیے بازار میں پھرتا ہو، اس معاشرے پر اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی. یاد رکھیے. میں امریکہ، لندن، جاپان کے قصے نہیں سنا رہا ہوں آپ کو.
کھلی بات نہیں کر رہا ہوں، نظام بات کی میں بات کر رہا ہوں۔ جتنا ظلم، جتنی تکلیف ہمارے معاشرے میں ماں باپ کو دی جا رہی ہے، شاید ہندوستان کے دوسرے شہروں میں ایسا نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں۔ بہت برا حال، بہت برا حال۔ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر آدمی وہ گناہ کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ اس کو دنیا میں وہ مزہ چکھا دے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا بھی وہی گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے تو جب تک تمہاری اولاد تم کو وہ تکلیف نہیں دے گی، تم اس دنیا میں تمہیں موت آنے والی نہیں۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو، تو تمہاری اولاد تمہارے مرنے سے پہلے تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کرے گی۔ اس وجہ سے میرے عزیزوں دوستوں، ڈرنے کا مقام، ڈرنے کا مقام۔ ہماری شریعت، ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو پہلے روٹی کھلائیں، خود چاہے بھوکے رہیں۔ ایسے نبی کے ماننے والے، ایسے نبی کے غلاموں کی ماں ایک اڈلی کے لیے ترستی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹے کو ماں کو اڈلی کھلانے کی توفیق نہیں ہوتی، بیٹی بیوی کو اور اپنے بچوں کو اڈلی بڑا کھلاتا ہے۔ اسی گھر میں ماں اس اڈلی کی، اس ڈوسے کی، اس سانبر کی خوشبو کو سن کر بھوکے ماں کے دل سے جو آہیں نکلتی ہوں گی، کہاں سے تیرے کو عزت ملنے والی ہے؟ تو میرے دوستوں، اگر یہی حالات رہے تو کورونا سے خطرناک عذاب بھیجیں گے اللہ پاک۔ ہاں، کورونا سے خطرناک عذاب بھیجیں گے اللہ پاک۔ اعمال کا دنیا میں حالات، اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والوں کے اعمال کے حساب سے اللہ دنیا میں حالات بناتے ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے ہوں گے، ایک اور کچھ نہ کچھ پھر اللہ کا غضب آئے گا۔ اس سے پہلے کہ اللہ ناراض ہو، اللہ کوئی اور عذاب ہمارے اوپر دے دیں، اس عذاب کو بھی ختم کرنے کے لیے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شراب کا عادی ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت آج متوجہ نہیں، شرابی کو بھی کچھ نہیں۔ بہت بری عادت ہے شراب، ام الخبائث فرمایا اللہ کے نبی نے، ام الفواحش فرمایا۔ شرابی کچھ بھی کر سکتا ہو، شرابی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ شراب کا اثر عقل پہ پڑتا ہے، عقل ختم ہو جاتی تھوڑی دیر کے لیے۔ کیا کر رہے نہیں معلوم رہتا، نالی میں پڑے ہوا ہے نہیں معلوم کہاں پڑا ہوا۔ ہمارے نظام آباد میں ہمارے مدرسے کے پاس غالباً میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، 2 سال ہو گئے شاید، ایک بچہ شراب کی عادت، مزدوری بھی کرتا تھا۔ اب مزدوری کر کے پوری شراب پی لینا، جس دن کام نہیں ملا گھر کو واپس آ کے اما کے جو ہے بیگ میں سے پیسے کھینچ لے کے کر لے کے جا کے پی لے گیا۔ ماں بیڑیاں بناتی تھی، یہ سلسلہ معلوم نہیں کب سے چل رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پی کر آیا اور اس نے مزید پینے کی خواہش کی ماں سے کہ وہ پینے کا ہے اور پیسے دے۔ ماں تھی، ماں نے چاہا اس کی عادت کو روکا جائے، شراب سے روکا جائے۔ پہلے پی کے آیا اور پیتا کرتے، اس کو پیسے دیے تو اور پیتا۔ ماں نے پیسے نہیں دیے، سی ایم روڈ کا واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں اخبارات بھی آپ حضرات کے گھر میں رکھے ہوئے ہوں گے، جن اخبارات کے اندر یہ خبر چھپی تھی۔ شرابی غصہ آیا، سلنڈر اٹھا کے اماں کے سر پہ ڈال دیا، ماں ختم۔ شرابی کچھ بھی کر سکتا ہے، ماں کا قتل کر سکتا ہے، اس سے بڑا دنیا میں، اس سے خطرناک دنیا میں کام نہیں ہے۔ میں سمجھتا اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام الفواحش، ام الخبائث فرمایا۔ شراب پی لیا، انہیں قتل کرتا، انہیں چوری کرتا، زنا کرتا، سب کرتا۔ تو میرے عزیزوں دوستوں،
یہ معاملہ بھی ہمارے معاشرے میں ایسی جڑیں پکڑتا جا رہا ہے. حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ممبر سے 2 سال پہلے جمعے کی تقریروں میں فرمایا تھا کہ ایک بچہ تھا مولانا کے پاس آتا تھا، وہ مولانا مرحوم کے پاس، اور وہ شراب کی دکان میں کام کرتا تھا. مولانا سے بولتا تھا مولانا کیا کر رہا؟ حضرت اس کو مشورہ دیتے بھائی کوئی دوسری نوکری ڈھونڈو، مگر جب تک یہ نوکری نہ کوئی چھوڑو، ابھی جاتے رہو اور کوئی نوکری تلاش کرتے رہو. تو وہ آ کر دکان کی رپورٹیں دیتا تھا. اس نے رمضان میں رپورٹ یہ دی تھی کہ رمضان میں 65 پیسے شراب بکنا کم ہو گئی. مطلب 65 پیسے ہمارے بھائی ہیں جو پی رہے شراب، 65%. دکان پہ اگر 100 روپے کی شراب بک رہی ہے مسلم علاقوں میں، 65 پیسے کی شراب ہمارے بھائی پی رہے. عام ہو رہی ہے شراب. غریب الگ اسٹائل سے پی رہا، پیسے والے الگ اسٹائل سے پی رہے. کوالٹی مینٹین ہو رہی ہے، اسٹائل مینٹین ہو رہا ہے، اسٹیٹس مینٹین ہو رہا ہے. شراب ہر جگہ چل رہی. بچیاں شراب پی رہی، عورتیں شراب پی رہی. یہ جب سے برتھ ڈے چلی ہے اور جب سے نیو ایئر چلا ہے تو لوگ آ کر حالات سناتے ہیں محلوں کے کہ مسلمانوں کے گھروں میں وہ چکن بکتا ہے نا، چکن بکتا ہوا دکھتا ہم کو، شراب بکتی ہوئی نہیں دکھتی. ادھر جا کے دیکھ نہیں پاتے ہم. ہمارے معاشرے کے گھروں میں، ہماری کالونیوں میں چکن کے ساتھ شراب بھی پی جاتی ہے. برتھ ڈے کے موقع پر شراب بھی پی جاتی ہے، نیو ایئر کے موقع پر. اور میں آپ کو واقعہ سناؤں، نشہ عام ہو رہا ہے. شراب سے ہٹ کر بھی دوسرے کچھ ایسے نشے ہمارے بچے استعمال کر رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. سنا وہ تھنر آ رہا ہے، تھنر. تھنر کو سونگھنے کا نشہ ہمارے بچے کر رہے ہیں. ہماری جمعیت علماء کا آفس ہے، وہاں پہ روزانہ شام میں ایک بچہ آ رہا بیٹھ جا رہا. 2-4 دن دیکھے ہم لوگ، انہیں کہیں کو آ رہا کیا ہے کیا نہیں، کہاں کا ہے، انہیں کچھ گڑبڑ کرا تو پریشانی پکڑے. اس پکڑ کے اوپر دفتر میں لے کے گئے، بات کرے، پوچھے. اس کے ہاتھ میں قاعدہ ہے، گھر والوں کو بول رہا عربی پڑھنے جا رہا ہوں، اور گھر سے نکل کے وہ مرچی کمپاؤنڈ کی ٹرننگ کے پاس آ کے گانجے کا نشہ کر رہا ہے. 7 سالہ بچہ، 7 سالہ بچہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے نظام کا، ہمارے محلے کا، عربی پڑھنے جا رہا ہوں بول کے ہاتھ میں قاعدہ لے کے جا کے دوسری گلیوں میں جا کر ہمارے معاشرے کا بچہ گانے کا نشہ کر رہا ہے. حالات اتنے بگڑ رہے ہیں، اپنی نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی اور اپنے بچوں کی نظر نہیں رکھی، ہم نے اپنے بچوں کی اگر صحیح نگرانی نہیں کری، ہماری یہ نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. بعد میں جب ہمیں ہوش آئے گا، پھر اس کے بعد ہمارے یہ بچے قابو میں نہیں آنے گے. نشے کی اگر عادت ہو گئی، عادت چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ معاملہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ کرتا چلا جا رہا ہے. 1 2 3 4 5 6 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کچھ احادیث میں 9 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، وہ انشاءاللہ کسی موقع سے بیان کی جاتی رہیں گی. بہت دیر ہو چکی ہے، حالات اور وقت کے حساب سے اتنی دیر بات نہیں کرنا تھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ایسے ہر عمل سے حفاظت فرمائے جس سے آج ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. اللہ ہماری ہر ایسے عمل سے حفاظت فرمائے. ہمارے معاشرے میں یہ جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، جن کا ابھی ذکر کیا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو باتیں آپ حضرات کو سنائی گئی، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑتی جا رہی ہے. ان کی جڑوں کو اکھاڑنا ہوگا، ان کی جڑوں کو اکھاڑنا ہوگا. ورنہ اگر ہم غفلت میں رہے، ہم نے اپنے بچوں کی سخت نگرانی نہیں کی، تو پھر ہمارے بچے نشے کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ پھر نشہ چھڑانا مشکل ہو. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری بھی، ہماری نوجوان نسلوں کی بھی اور نئی نسلوں کی، نئے بچوں کی اللہ پاک جو ہے ہر طریقے سے حفاظت فرمائے. نشے سے خاص طور پر اللہ پاک ہمارے معاشرے کے بچوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا کر لیں، مختصر سی دعا ہوگی. اس کے بعد رات کا ایک بڑا حصہ ابھی باقی ہے، اور یہ رات جیسا کہ میں نے آپ کو اتنی دیر سے سنایا کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، اور ہمیں اللہ کے سامنے سر جھکا کر اپنے حق میں فیصلے کرنا، خیر کے فیصلے کرنا. صبح ہونے سے پہلے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، اپنے آنسوؤں سے ٹھنڈا کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق
عطا فرمائے. جو شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان وبلغنا إلى رمضان وبلغنا إلى رمضان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہم آپ کے عاجز بندے ہیں, حقیقت میں بہت گندے ہیں. اے اللہ جیسے کوئی بھکاری, کوئی ہاتھ پیروں کا ٹوٹا ہوا معذور لنگڑا مفلس آدمی اے اللہ دنیا والوں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, ہاتھ پھیلاتا ہے. اے اللہ ہم ایسے ہی مجبور اور محتاج ہیں, آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے کریم آقا ہماری محتاجی پر رحم فرما دیجیے, کرم فرما دیجیے, عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ یہ دعا کا وقت ہے, یہ بڑا مبارک وقت ہے. آپ آسمان دنیا پر آئے ہیں. اے اللہ آپ کے فرشتے آواز لگا رہے ہیں, اے کوئی مانگنے والا کہ آپ اس کی جھولی کو بھر دیں. اے اللہ ہم ہیں مانگنے والے, ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے. اے اللہ ہم آپ سے مانگنے والے ہیں, آپ کے در کے فقیر ہیں. اے اللہ ہم بھکاری ہیں آپ کے در کے. اے اللہ ہم آپ ہی سے مانگنے والے ہیں. اے اللہ دنیا کے فقیر ایک دکان پہ جاتے ہیں, ان کو وہاں کچھ نہیں ملتا, وہ دوسری دکان پہ جاتے ہیں, وہاں کچھ مل بھی جاتا ہے تو تیسری دکان پہ جاتے ہیں. اے اللہ ہم تو آپ سے مانگنے والے ہیں, ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں. اے اللہ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں, آپ اکیلے ہیں. اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ الصمد. اے اللہ آپ اکیلے ہیں, آپ بے نیاز ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ نہ کوئی آپ سے پیدا ہوا, نہ آپ کسی سے پیدا ہوئے. اے اللہ آپ ہمارے اکیلے رب ہیں, آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. دنیا کے فقیروں کے پاس دوسرا سہارا ہوتا ہے. اے اللہ ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں. اے کریم آقا اپنے خزانوں سے ہمیں نواز دیجیے. اے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, اگر آپ نے ہمیں دے دیا آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں دیا. اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نہیں دیا تو ہمیں کوئی دینے والا نہیں. اے اللہ ہمیں کوئی دینے والا نہیں. ہمارے لیے تو بس آپ ہیں. پیارے اللہ ہمارے تو بس آپ ہیں, ہمیں اپنا بنا لیجیے. آپ کی بہت نافرمانی کی. اے اللہ پوری زندگی آپ کی مرضی کے خلاف گزارتے رہے, گناہوں میں ڈوبے رہے, گندگی میں ڈوبے رہے, جھوٹ بولتے رہے, ماں باپ کو ستاتے رہے, بڑوں کی نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ آپ نے ہمیں ماں باپ عطا فرمائے, ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے. جن کے ماں باپ
ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے. جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں اے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے پیر دبانے کی توفیق دے دیجیے. اللہ پیر دبانے کی توفیق دے دیجیے, سر دبانے کی توفیق دے دیجیے, ماں باپ کی قدر کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ انہیں احساس دے دیجیے ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے, انہیں احساس دے دیجیے. اللہ اے اللہ اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے. کتنے ایسے لوگ ہیں پچھلے سال جن کے ماں باپ ہماری مسجد میں تھے اور اس مرتبہ نہیں ہے. اے اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری مسجد کے امام حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی جو ہم سب کے استاد تھے, ہم سب کے بڑے تھے, ہم سب ان سے مشورہ کرتے تھے, وہ ہمیں دینی کام میں مدد کرتے تھے. اے اللہ آج اس کرسی پہ بیٹھ کر ان کی یاد آ رہی ہے, ان کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان کی مغفرت فرما دیجیے. انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا, انہوں نے ہمیں حافظ بنایا, انہوں نے ہمیں عالم بنایا, انہوں نے ہمیں نمازی بنایا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیجیے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیجیے. اللہ ان کو قبر میں کروٹ کروٹ چین نصیب فرما دیجیے, سکون نصیب فرما دیجیے. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دیجیے. اے اللہ ان کا مدرسہ ہے, ان کے مدرسے کی حفاظت فرما دیجیے. ان کی مسجد ہے, ان کی مسجد کی بھی حفاظت فرما دیجیے. ان کے جانے کے بعد ان کی مسجد کی خدمت کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کو قبول فرما دیجیے. مسجد میں بہت تعمیری کام ہوا ہے. اے اللہ اس میں جس نے حصہ لیا, جنہوں نے پیسے دیے, جنہوں نے کام کیا, جنہوں نے خدمت کی, کمیٹی والوں نے محنت کی, اے اللہ سب خدمتوں کو قبول فرما دیجیے. اپنے اس گھر کو قبول فرما دیجیے. اللہ اس گھر کے کام کو قبول فرما دیجیے. ہماری جو چھوٹی موٹی محنتیں آپ کے اس گھر سے جڑی ہوئی ہیں اے اللہ اس کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ اس مسجد کو ہدایت کا مرکز بنا دیجیے, ایمان کا مرکز بنا دیجیے. اے اللہ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی مرکز تھی انسانوں کی ہدایت کا, اے اللہ ہماری اس مسجد کو بھی ہدایت کا مرکز بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. آپ نے ایمان دیا, اعمال کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ اگر ہماری زندگی میں ایسے گناہ موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ کی رحمت, آپ کی نظر رحمت ہمارے اوپر نہیں پڑے گی, اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. ہم اپنے بھائیوں سے بھی اپنا معاملہ اچھا کر لیں گے. اللہ آپ معاف فرما دیجیے. اللہ آپ معاف فرما دیجیے. ایسا دربار لگا ہوا ہے, آپ کی رحمتیں بڑھ رہی ہیں. اے اللہ ایسے خاص موقع پہ ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما, ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ معاشرے کے بگاڑ سے, اس بیماری کی وجہ سے ہمارے بھائی قرضوں میں ڈوب گئے. اے اللہ ہمارے جو بھائی قرضوں میں ڈوب گئے اے اللہ ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما. جو بھائی سود کے قرضوں میں ڈوب گئے اے اللہ ان کو معاف فرما, ان کے بھی قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما. اے اللہ جو بھائی تجارت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو نوکری کر کے اپنی حلال زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ ان کی نوکریوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ایسے حالات میں جن کی نوکریاں چلے گئی اے اللہ ان کے لیے بدلہ نصیب فرما, دوسری نوکری نصیب فرما, دوسری تجارت عطا فرما. اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما. حالات کے بگاڑ کی وجہ سے ایسا نہ ہو اے اللہ ہم حرام میں مبتلا ہو جائیں, ہماری حفاظت فرما. حرام کمائی سے, حرام کھانے سے, اے اللہ حرام نوالوں سے ہماری حفاظت فرما. ساری امت کی حفاظت فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کی اے اللہ حرام کھانے سے حفاظت فرما. اے اللہ جن گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بڑی ہو گئی ہیں, ان کے ماں باپ کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے, ماں باپ پریشان ہیں, بے چین ہیں, ہماری بیٹیاں بھی روزانہ اپنے نکاح کا, اپنے جوڑے کا انتظار کرتی ہیں, آپ سے دعائیں کرتی ہیں. اے اللہ ہماری ان نیک بہنوں کے لیے اچھے نیک جوڑوں کا انتظام فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے میں نکاح کو آسان فرما, لین دین کی رسم کو ختم فرما, لین دین کی رسم کو ختم فرما. اس جوڑے نے
ہزاروں بیٹیوں کی جان لے لی اللہ، ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جہیز ظلم کا ذریعہ بنا ہوا ہے معاشرے میں، اے اللہ اس ظلم کو ختم فرما، اے اللہ اس ظلم کو ختم فرما۔ اس جہیز کی وجہ سے ہماری بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، ایمان چھوڑ رہی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بھاگ رہی ہیں۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو نیک توفیق عطا فرما، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو ایسا مبارک معاشرہ بنا دیجیے جیسا معاشرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا بنایا تھا۔ اے اللہ مدینے کے معاشرے کی طرح ہمارا معاشرہ بنا دیجیے، ہمیں اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بڑے ابھی زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے بڑے لوگوں کو صحت عطا فرما، ہمارے خاندان کے، ہمارے محلے کے، ہمارے شہر کے بڑی عمر کے لوگوں کو اللہ صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمیں ان بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے برکت بڑوں کے ساتھ رکھی ہے، اے اللہ ان بڑوں کی خدمت کر کے وہ برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے آپسی جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، جن کی پرچیاں آئی ہیں، جنہوں نے فون کیا ہے یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں کہ ہم ان بیماروں کے لیے دعا کریں گے، اے اللہ، اے اللہ جس نے ہم سے امید لگا کے رکھی ہے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کو صحت عطا فرما، سب کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ سب کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب فرما، دنیا میں عافیت کی زندگی نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اعمال والی زندگی نصیب فرما، ایمان سے، اعمال سے پھر جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بدعمالی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیک اعمال میں آپ نے جو عزت رکھی ہے ہمیں دنیا میں نیک اعمال کی برکت سے کوئی عزت نصیب فرما، برائیوں میں جو آپ نے برے اعمال میں ذلت رکھی ہے اے اللہ ایسے برے کاموں سے بچا کر اس ذلت سے بھی ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مالداری کے بعد، تبدری کے بعد فقیری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ صحت کا معاملہ بہت بگڑتا جا رہا ہے، اے اللہ صحت عطا فرما۔ ہماری ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے صدر محترم حضرت مولانا حافظ میر شبیر احمد صاحب جن کو فالج کا ہلکا سا حملہ ہوا، دواخانے میں ایڈمٹ ہیں، اے اللہ وہ ہمارے سرپرست ہیں، علماء کے سرپرست ہیں، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ ہمارے محلے کے جو لوگ دواخانوں میں شریک ہیں ہمارے اقبال بھائی کی والدہ کو صحت عطا فرما، غوثیہ بیگم صاحبہ، اہلیہ جناب محمد عبدالولی صاحب کو صحت عطا فرما، صدیق کی والدہ جناب صدیق کی والدہ کو صحت عطا فرما، فہیم النساء بیگم صاحبہ کو صحت عطا فرما، جتنے مریض ہیں سلیم صاحب کو صحت عطا فرما۔ ایک ایک کا نام لینا ہے اللہ مشکل ہے، آپ جانتے ہیں ہم کس کس کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اے اللہ آپ اگر ہمیں دیں گے آپ کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، اے اللہ اگر آپ نے نہیں دیا ہمیں کوئی دینے والا نہیں۔ اے اللہ ساری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے، ساری دنیا ہمیں مٹا دینا چاہتی ہے، اے اللہ ساری دنیا ہمیں ذلیل کرنا چاہتی ہے، اے اللہ ساری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما، عزت کے فیصلے فرما، ساری دنیا میں ایمان کا، اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ ہر بچے پکے گھر میں اپنے کلمے کو داخل فرما اور اس کلمے کو پہنچانے کے لیے، اس دین کی خدمت کے لیے اے اللہ ہم جس قابل بھی ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہیں، بیمار ہیں، اے اللہ ہمیں قبول فرما اپنی دین کی خدمت کے لیے، اپنے دعوت کے کام کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں
سارے لوگ ہیں، آپ کا کوئی تو ایک پسندیدہ بندہ ہوگا، اے اللہ کوئی ایک تو آپ کو چاہنے والا ہوگا، اور کوئی ایک تو ایسا ہوگا جسے آپ بھی چاہتے ہوں گے۔ اے اللہ اس اپنے محبوب بندے کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں، ہمیں تو یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا مطالبہ کریں۔ ہم تو بہت گندے ہیں، بہت گندے ہیں اے اللہ، گناہوں کی گندگی میں ڈوبے ہوئے۔ اے کریم آقا اس مجمع میں ضعیف لوگ ہیں جن کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، آپ کمزور ضعیفوں سے شرف فرماتے ہیں اور ضعیفوں کی درخواست کو قبول کر لیتے ہیں۔ اے اللہ ان ضعیفوں کی برکت سے، ہماری بڑوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ جو مانگا گیا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مگر ہماری ضرورت ہے، اے اللہ آپ ہم سب کی ضروریات سے خوب واقف ہیں۔ اے اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے غیبی خزانوں سے ہماری تمام ضروریات کی تکمیل فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم